السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے #7 اور #8 کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے #9 اور 10۔ #9 میں ہمارے پاس ہے سبق کی پڑھائی۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ صبح، دوپہر، شام، رات۔ صبح کو بانگ دیتے مرغوں کی آوازیں، امی کے ہاتھ میں چائے کی پیالی کی آواز، ابو کے ہاتھ میں اخبار کی آواز، درخت پر چڑیوں کا چہچہانا۔ دوپہر کو بازار میں خریداروں اور دکانداروں کی آواز، گلی میں ٹین ڈبے والے کی آواز، اسکول میں چھٹی کی گھنٹی کی آواز، باورچی خانے میں برتنوں کا کھنکھنانا۔ شام کو پیڑ پر واپس آتے پرندوں کی آوازیں، کمرے میں ٹی وی کی آواز، باہر آئس کریم والے کی آواز، گلی میں کھیلتے بچوں کا کھلکھلانا۔ رات کو باغ میں جھنگیڑوں کی آواز، دیوار پر لگی گھڑی کی آواز، محلے میں چوکیدار کی سیٹی کی آواز، سڑک پر جنگلی کتوں کا بھونکنا۔ سبق میں مختلف آوازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف آوازیں آپ لوگ کو سنائی دیتی ہیں۔ صبح کو آپ کو الگ آوازیں سنائی دیتی ہیں، دوپہر میں الگ، شام میں الگ اور رات میں الگ آوازیں آپ لوگ کو سنائی دیں گی۔ کچھ آوازیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ آوازیں ہمیں بری لگتی ہیں۔ جیسے ہم پرندوں کی مثال لے لیں، ہمیں کوئل کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، سریلی لگتی ہے، اور ہمیں کوے کی آواز بری لگتی ہے۔ اسی طرح ہر آواز اچھی اور بری ہوتی ہے، جو ہمارے کانوں کو کبھی اچھی اور کبھی بری لگتی ہے۔ آواز لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنی آواز کا استعمال مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح سویرے جب پرندے چہچہاتے ہیں تو ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، اور جب پرندے شام کو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح صبح، دوپہر، شام میں آپ کو الگ الگ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جس طرح رات کے سناٹے میں آپ کو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے، جو کہ آپ کو دن میں نہیں سنائی دیتی۔ دن میں آپ کو اور مختلف طریقوں سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آواز نہ ہوتی تو نہ ہم سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے تھے۔ آواز نہ صرف انسان، جانور اور چرند پرند نکالتے ہیں بلکہ چیزوں کو حرکت دینے کی وجہ سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے، اور جو مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ سبق کی پڑھائی کے بعد آپ نے #9 میں گھر کے کام میں الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور کلاس اور کاپی میں بھی لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی آپ کو کاپی میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ پھر ہم آ جائیں گے #10 میں۔ #10 میں الفاظ معنی وہی جو آپ نے یاد کیے تھے گھر کے لیے، سوال جواب کی پڑھائی، پھر وہی کام #10 کے گھر کے کام میں آ رہے ہیں۔ سوال جواب آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں، کلاس اور کاپی میں نہیں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گھر کا کام ہے، یہ آپ کو صرف یاد کرنا ہے۔